سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہم سب کو پتا ہے کہ جو ملاقات ہونی ہے 5 ستمبر کو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن سر اس ملاقات سے پہلے امریکہ نے جو یہ میسج دیے کہ ہم آپ کی امداد بند کر رہے ہیں، یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش ہے؟ کیا ان کو بتانے کی کوشش ہے کہ بھئی ہم یہ ہیں اینڈ وی آر کمنگ ٹو پاکستان؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میرے خیال میں جو پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے، یہ اس کا میرے خیال میں اس سے بڑا متعلق جو ہے ان تمام معاملات کو سمو دیتا ہے اپنے اندر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ٹرمپ کی جو پالیسیز رہی ہیں انہوں نے اصل میں پاکستان کو اسی پیرائی میں رکھا جس میں انہوں نے آج 50 کی دہائی سے رکھا ہوا تھا کہ ہم آنکھیں بند کر کے امریکہ ایجنڈا لے کے چلتے تھے، اور ان کا ایجنڈا بڑا واضح تھا اس زمانے میں، کیونکہ کولڈ وار کا زمانہ تھا اور سوویت یونین کے اور وہ جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ ورلڈ کے اگینسٹ جو انہوں نے ایک ہتھیار باندھا ہوا تھا، اس میں پاکستان بینگ دی فرنٹ لائن اسٹیٹ بڑی اس کی اہم حیثیت تھی، اور یہاں پہ اس کو استعمال کرتے رہے پاکستان کو، اور ہم ان کے ہیجمنی میں بھی تھے. آپ نے دیکھا کہ پشاور میں یہاں پہ ایئر بیس بنایا تھا انہوں نے، اور یہاں سے U-2 اڑایا گیا تھا جو وہاں پہ سپائنگ کرتا ہوا ان کی، وہ ان کو انہوں نے گرا لیا تھا وہاں پر رشیا میں. اب اس کے بعد یہ اس سچویشن کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اس سے لے کے اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد چائنا اور انڈیا کی جنگ آ گئی، سینو انڈین جو ہے وار. اس وار میں بھی انہوں نے بڑے آسانی سے پاکستان کے پاس آئیڈیل اپرچونٹی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتے، لیکن امریکہ نے پاکستان کو روک دیا اور ہم رک گئے. ہم نے کبھی اپنے انٹرسٹ کی وہاں بات بھی نہیں کی، خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جس وقت 65 کی وار آئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سیٹو سینٹو کے ہم ممبر ضرور ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اگینسٹ کمیونسٹ اور سوشلسٹ جنگ جو ہوگی وہاں ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن ناٹ اگینسٹ انڈیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ اسٹک کا استعمال کیا، اور جہاں پہ ان کا انٹرسٹ تھا وہ ہمیں کیرٹ استعمال کرتے رہے، دیتے رہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہوا، دیکھیے یہ جو جس کی وجہ سے وہ اب ڈسٹربنس ان کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کتنی بھی واقعات کس قسم کے بھی حالات ہوں گے پاکستان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہم جیسے چاہیں گے پاکستان کو استعمال کریں گے اور یہ ہوتے آئیں گے. میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا. جب یہ افغانستان اور سوویت یونین کی جنگ کا سلسلہ آیا، یہ it was the biggest event and greatest event of the 20th century. سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ بڑا سب سے بڑا واقعہ نہیں ہے 20ویں صدی کا. It is the fall of Soviet Union. وہ پاکستان کے بغیر پاسبل نہیں تھا. جو کچھ ہوا سارا واقعہ آپ کے ہمارے سامنے ہے. اور یہی وجہ تھی کہ افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ 1.6 ملین افغانی جو ہے اس جنگ میں مارے گئے، اور پاکستان کو فرنٹ لائن تھا، جو نقصانات پاکستان کے سامنے آئے سارے. اور اس وقت وہ گلو آئڈ تھے، ان کے افغانی تھے اور ساتھ پاکستانی، یعنی امریکہ کی ترجیحات بدلتی رہی. لیکن پاکستان ان کی ہمارے لیے یہ رہا کہ ہم جہاں چاہیں گے ان کو استعمال کریں گے. پاکستان کی اتنی بڑی فوج جو ہے یہ ہمارے ڈسپوزل پہ ہے. سر بریگیڈی صاحب آپ اگری کریں گے کہ پاکستان کی اتنی بڑی فوج ہے ہمارے ڈسپوزل پہ؟ یہ ان کا یہی تھا ان کا. ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ اب پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ گٹس دکھائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے ذہن سے اپنے فیصلے آپ کریں گے. سر یہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان کی سٹیٹمنٹ میں پی ٹی آئی کی اور عمران خان نے جو پی ٹی آئی کی نئی پالیسی جو رکھی ہے پاکستان کے لیے، اس میں یہ چیز بنیادی ہے، اس میں رکھی گئی ہے. اچھا. کہ ہم یہ اب دنیا کو یہ ریئلائز کرائیں گے کہ ہم کسی کا وی کینٹ بی ایلائی آف اینی وار فار اینی پرسن اور اینی کنٹری. ٹھیک ہے. کسی بھی لیے. مبشر میں اسی سوال آپ سے بھی کروں گی. مطلب وی کینٹ بی، ان کا استعمال جو لفظ اب بھی انہوں نے کیا تھا عربی کہ وی کینٹ بی یوزڈ ایز ہائرڈ گن. ٹھیک ہے. وی کینٹ بی یوزڈ ایز پیس کے الائی کسی کے بنیں گے، لیکن ہم جنگ کا الائی بننے کو تیار نہیں ہے کسی. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر وی کینٹ بی یوزڈ ایز اے ہائرڈ گن. سر کیا مجھے سر بیکاز آپ ان چیزوں کو مائنیوٹلی سمجھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ امریکہ اب کیا مزید چاہتا ہے؟ میں آپ کو مختصراً کہہ دیتا ہوں. ہم نے ماضی میں ہمارے مسائل تھے بھارت کے ساتھ، اور انڈین پارلیمنٹ میں بھی سوال کیا گیا کہ ہم نے جیسا ایکشن لیا تھا بہاولپور ادھر حیدرآباد میں
ویسے ہی پولیس ایکشن پاکستان کے خلاف بھی کر کے اس کو قلع کما کر دیا جائے. پاکستان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی, بحال سے مجبوری پاکستان نے سیٹوں سینٹوں میں شمولیت اختیار کی, ٹھیک ہے, وہ جسٹیفائڈ تھی اس وقت, لیکن ہم نے اس کو پرولونگ کیا فار این انڈیفینٹ پیریڈ. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کی خاطر اپنی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب کشمیر کا مسئلہ ہوا یا ایسٹ پاکستان کا مسئلہ ہوا تو روس نے کھل کر بھارت کی مدد کی اور امریکہ آپ کی مدد کو نہیں آیا. یعنی آپ اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرتے کرتے اپنی سیکیورٹی کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے. ٹھیک ہے, رائٹ. اب بھی ان کی توقع یہی ہے کہ جو جیسے احمد اویس صاحب نے فرمایا کہ جو وہ آپ کو کہتے ہیں وہ کرتے جائیں آنکھیں بند کر کے, تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی قومی مفادات کا خیال کرنا ہے. تھوڑی سر پچھلے دنوں جو ملٹری ٹریننگز بند ہوئی ہیں بالخصوص, اور پاکستان نے رشیا کا رخ کیا ہے, کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور ایسی کٹوتیاں بھی ہوں گی, آنے والے دنوں میں اور ایسے بینز بھی ہوں گے؟ 3-4 چیزیں تو ہو چکی ہیں نا. ایک انہوں نے سفارتکاروں کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دی امریکہ نے, ہم نے بھی وہی کام کیا کورسپونڈنگلی. بالکل ٹھیک. پھر انہوں نے آپ کے یہ جو فنڈز ہیں میوچل یہ کولیشن سپورٹ فنڈ, جو آپ کے لیے کوئی آپ کے اوپر کوئی انعام نہیں ہے, آپ نے جو سروسز پرووائڈ کی ہیں ان کا معاوضہ ہے. ٹھیک ہے, معاوضہ ہے, ٹھیک ہے. وہ $2 بلین پہلے روکا ہوا تھا, اس سال میں 500 پہلے روک لیا, 300 ابھی روک لیا, 1 بلین تقریباً 8 بلین. ٹھیک ہے, 1 بلین یہ ہو گیا, 2 بلین پہلے تھا, ٹھیک ہے. تو رفلی $3 بلین آپ کا یہ پیبل ہے جو معاہدے کے تحت امریکہ. تو سر ہم پہ احسان تو نہیں کر رہے نا, اگر وہ مطلب وہ دینے کے پابند ہیں, پابند ہیں. پابند ہے. مبشر آپ کی طرف آؤں گی, ریسنٹلی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, یقیناً انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی کوئی بات ہوئی ہوگی, بالخصوص پاک بھارت تعلقات, امریکہ اور پاکستان کے تعلقات, اس پہ کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے کچھ بتایا کہ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو گو اباؤٹ؟ دیکھیں ایک چیز انہوں نے بڑا کلیئرلی بتائی کہ یہ کوشچن ریز کیا گیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے. سو عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر اس پہ رسپانس تھا, اینڈ ہی سیڈ کہ جی میں یونائٹڈ نیشن 4 دن کے لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں 4 دن ملک سے باہر رہوں گا, اور جناب یہاں پہ جو میں اس وقت میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں یا جو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو اکنامک کرائسس سے ملک گزر رہا ہے اس کی جو اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے لیے میرے لیے پرابلمس کھڑی ہو جائیں گی. اینڈ ہی سیڈ کہ ہی ول گو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز, بٹ ابھی نہیں, مجھے تھوڑا سا ملک جو ہے ٹریک پر لانے دیں, اور اس کے بعد میں اگلے سال شاید چلا جاؤں. اچھا, اگلے سال جائیں گے. اچھا, تو اگلے دوسرا سال مجھے یہ انہوں نے بتائیے کہ جو یونائٹڈ نیشنز, دیکھیں سر اب دیکھیں نا, ریسنٹلی جو ہالینڈ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے اوپر مقابلہ ہونا تھا, یہ ایک چیلنج آیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اب دوسری جانب امریکہ کی جانب سے یہ سٹینڈز آ رہے ہیں, تو یہ جو پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مبشر آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اپ ہل ٹاسک نہیں ہے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو سسٹین کرنا, پاکستان کی ساخت رکھنا اور اپنی عزت کو بھی بحال رکھنا؟ دیکھیں بڑے مشکل ٹاسک ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بہت مشکل ٹاسک ہیں یہ, اور A to Z سارے مشکل ٹاسک ہیں. اور صرف اس میں یہ ہے کہ میں جو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں, اس میں ہم ہمیشہ بری طرح فیل ہوئے ہیں. Let me put it this way. I'll be very honest. When we sit across the table اور ہم میز کے سامنے بیٹھ کے کسی سے نیگوشیشن, تو مبشر آپ کیا سمجھتے ہیں, لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ, پاکستان تحریک انصاف یہ جو ہماری ویکنس ہے, آپ ساری کابینہ آپ کے سامنے, سارے لوگ آپ کے سامنے, سارے تھنک ٹینکس آپ کے سامنے, وزیر اعظم صاحب کا ویژن آپ کے سامنے, کیا ان چیلنجز کے ساتھ اس گیپ کو فل کر پائیں گے جو ڈپلومیسی ہم جس میں ویک رہے ہیں تھرو ایئرز؟ دیکھیں اس وقت ایک جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم جو ہے ان کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دینا چاہیے عمران خان صاحب کو. کون دے بریدنگ سپیس, کون دے گا؟ سر آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, سب لوگ ہم سب لوگ, میڈیا انکلوڈنگ ماسز بھی, ہم سب لوگ جو ہے اس کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے دیں, ایٹ لیسٹ 90 days کا بریدنگ سپیس دے دیں عمران خان کو. اس کے بعد اگر چیزیں کم از کم ٹریک پر بھی نہیں آتی تو عمران خان صاحب بھی ادھر ہی ہے, پی ٹی آئی بھی ادھر ہی ہے, ہم بھی ادھر ہی ہیں, ہم ان کو جناب بالکل کرٹیسائز کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے, اور ان کو نشاندہی کریں گے ان کی جو پرابلمز ہیں, ان کو بالکل بتائیں گے کہ جناب یہ ایشوز ہیں, ان کو آپ ایڈریس نہیں کر پا رہے.